إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی آمین یا رب العالمین. خالی جگہیں پر کریں، مجھے ہر جمعے کو کہنا پڑتا ہے اگلی صف کی نماز پچھلی صف کے برابر نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں مسجد میں گھس گئے اور نماز برابر ہو گئی، ایسا نہیں. ہر صف سے پچھلی صف جو اس کے اجر میں کمی ہو جاتی، الا یہ کہ جگہ نہ بچی ہو. جگہ چھوڑ کے تو پھر ایزی ہونے کے لیے بیٹھنا، کتنی دیر آپ ایزی ہوں گے؟ 5 منٹ میں اور آ کے کوئی بیٹھ جائے گا ساتھ. ہم پچھلے چند جمعوں سے حقوق العباد پر بات کر رہے تھے، اور اس میں چونکہ الاقرب فالاقرب ماں باپ ہیں اور پھر اولاد ہیں، اس میں انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد اور فتنہ کے نام سے ہم بات کر چکے ہیں. آج اس کا ایک اور پہلو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں جو ہماری کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو ہم دیکھیں، اور اگر نیت ہو درست کرنے کی تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری نیت کے مطابق درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. کچھ 4 دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ دوسرے صاحب تھے. اصل مسئلہ ایک آدمی کا تھا. کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا، مسجد بند ہو گئی ہوئی تھی. انہوں نے بیل دی، میں باہر نکلا. ہمارا ایک مسئلہ ہے. اب مسئلہ اگر تھوڑا بہت ہو تو میں دروازے پہ ہی نمٹا دیتا ہوں. میں نے کہا جی کوئی لمبی بات ہے؟ کہنے لگے جی کوئی گھریلو مسئلہ ہے. چلیے مسجد کھولی، مجلس میں بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا جی ہاں، تو نکاح کورٹ میں ہوتا ہے، پہلے میڈیکل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سلسلہ ہوتا ہے. جی یہ ٹرانزٹ پہ ہیں جی صاحب. میں نے کہا جی یہاں وزٹ اور ٹرانزٹ پہ نکاح نہیں ہوتا، ریزیڈنسی ضروری ہے تاکہ آپ پر یہاں کے قوانین لاگو ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ پیپر ورک نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ شرعی کام ہو جائے، شرعی کام ہو جائے، پیپر ورک نہ ہو. میں نے کہا جی ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے غیر شرعی. اول الامر جب تک اس کو الاؤ نہ کرے یہاں پہ ہم نکاح نہیں کر سکتے. اگر کوئی مولوی ایسا کرے گا تو قانون کی گرفت میں آ جائے. تو میں نے کہا کہاں ہے؟ اب میں نے تفصیل پوچھنا شروع کی کہ وہ لڑکی کے والد کہاں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ لڑکی کے والد راضی نہیں ہیں، چوری نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنے کے لیے آئے پاکستان سے. کہ جی لڑکی کے والد راضی نہیں ہیں تو راضی کریں انہیں،
کوئی مسئلہ ہوگا تو راضی نہیں ہے نا، ورنہ آج کل تو دنیا رشتوں کے لیے ہنٹ کرتی ہے، باقاعدہ ڈھونڈتی پھرتی ہے بچیوں کے رشتے. آپ کو ریجیکٹ کیا تو یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا یا ان کی کوئی مجبوری ہوگی. آپ دیکھیں اس کو، بتائیں تفصیل کیا مسئلہ. اور میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آج آپ اس بندے کی ناک کاٹنے کے چکر میں ہیں نا تو زیادہ دیر نہیں لگے، 15-16 سال کے بعد آپ کی بھی کٹ جائے گی. یہ آپ کے ساتھ بھی ایکشن ری پلے ہوگا. آج آپ کسی کی بگائیں گے، کل آپ کی بھاگ کے جائے گی. اس لیے شریعت جو بات کہتی ہے اس کے مطابق کریں. آپ ہم مانگ چکے ہیں جی لیکن وہ دیتے نہیں، اور بات بڑے دور تک چلی گئی ہے، بڑا جھگڑا فساد ہوا ہے. میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ مجھے بچی کے والد کا کوئی نام نمبر دیں، میں رابطہ کرتا ہوں ان سے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میں انہیں منوا لوں گا. اس لیے کہ میں جب اللہ پہ یقین کے ساتھ چلتا ہوں تو آج تک تو کبھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں نہ ہوا، نہ ہونے والے کام ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب تھا نا، تو ہمیشہ بہنے والا پانی بھی پھٹ گیا، اور انہوں نے کہا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ میرا رب ہے. تو میں ہمیشہ اس یقین کے ساتھ چلتا ہوں، اور آج تک الحمدللہ میرے یقین کو کبھی کوئی گزند نہیں پہنچی. میں جس دفتر میں داخل ہوں میں کچھ لے کے آیا. بہرحال انہوں نے نہیں دیا، اور ان کا جی وہ لڑکی بیانے لگے ہیں لڑکی کے پھپھو کے یہاں، یعنی اپنی بہن کو دینے لگے. میں نے لڑکے کو دیکھا، میں نے کہا کہ تم اب اس چکر میں ہو کہ اگر انہوں نے ادھر دے دی تو تم اس لڑکے کو مار دو گے. تو جو دوسرا بندہ تھا اس کو انہوں نے چونک کے دیکھا کہ شاید اس نے قاری صاحب کو بتا دیا ہے فون. میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قاری صاحب کو بتانے کی ضرورت ہو. جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں نا، جب بندہ بتاتا نا کہ میں اب ابوظہبی کی بارڈر پہ گنتوت میں ہوں اور دبئی جا رہا ہوں، تو پتا ہوتا کہ جبل علی ہے. میں نے کہا یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ رستہ ہی بڑا خونی ہے، یہ ایک خون پہ بات ختم نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بہت سلسلہ چلے گا. اس لیے اب بھی تمہارے پاس ایگزٹ ہے، تم نکل سکتے ہو. بندے کے بچے بن جاؤ، نہیں تو مجھے اس لڑکی کی پھپھو کا تم نمبر دے دو، میں وہاں ان سے رابطہ کرتا ہوں. لڑکے والوں کو مکرا دیتے ہیں ہم لوگ. اچھا جی دیکھیں گے جی. میرا نمبر لے لیا اس نے اور کہا کہ میں 1-2 دن میں آپ کو بتا دوں گا. 1-2 دن میں کیا بتانا تھا، اسی دن شام کو. اصل میں وہ نکاح پڑھانے کے چکر میں تھا، مسئلہ حل کروانے کے چکر میں نہیں تھا. وہ اس کے لیے پیسے پہلے دے چکا تھا، سب کچھ تیار تھا. اسی دن مغرب کو وہ لڑکی لے کے یہاں سے نکل گیا براستہ عمان. اب ظاہر ہے یہ عمان کا روٹ ایسا روٹ ہے کہ یہ تو جان کا خطرہ ہے مردوں کے لیے. عورت یا تو وہ جو بارڈر پار کرانے والے ہیں وہ گینگسٹرز ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لڑکی لے لیں گے اور اس کو مار دیں گے. پولیس والے پکڑ لیں گے تو پولیس والے ساری دنیا میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. وہ جو عورت کے ساتھ کریں گے وہ الگ بات. یہاں سے بچ گئے تو لانچ میں اگر چلے گئے تو لانچ والے لڑکی رکھ لیں گے، اس کو مار دیں گے. لڑکی بیچ دیں گے یا اپنے پاس رکھ لیں گے. اب یہ وہ رستہ ہے جو اس نے اختیار کیا. وہ صاحب لڑکی کے والد صاحب یا چچا بھی پاکستان چلے گئے، وہاں بھی برادری الرٹ ہے. ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے ان کا، سارے موبائل بند ہیں ان کے. اور اب اس میں یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں ہم دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے، تاکہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم وہ غلطی نہ کریں. ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے نا. اگر ایک سلنڈر کسی کی گاڑی میں پھٹتا ہے تو دوسرے کو فکر لگتی ہے نا، یار میرا سلنڈر بھی نہ پھٹ جائے، کٹ تو وہی ہے نا. تو میں بھی بچی والا ہوں، آپ بھی بچیوں والے ہیں. غلطی کہاں ہوئی؟ میں نے اپنی فیس بک پہ سٹیٹس لکھا اس موضوع پہ. میں نے یہ واقعہ لکھا اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ اپنے اس پہ کمنٹس دیں تاکہ آپ کی رائے سامنے آ جائے. اور میں جمعے میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ون وے کمیونیکیشن ہے، جو کہہ سکتا ہے وہ بتائے کہ مسئلہ کیا. اصل میں یہ جو شادی ہے یہ اللہ کا حکم ہے.
جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے. انکحوا اقیموا دونوں فرض ہے. جس طرح نماز کی شرائط بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں، اسی طرح نکاح کے فرائض بھی ہیں، شرائط بھی ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ بہن آئی بھائی کے گھر، دیکھا مرغی سین میں چل رہی ہے، بچے ہیں اس کے ساتھ 12-13، کوٹ 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 کوٹ، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ والے جو ہے نا، یہ ایک وہ بچی مجھے دینی ہے، اس میں سے ایک چوزی جو ہے، ایک مرغی مجھے دینی. بھائی نے کہا ٹھیک ہے لے لو. تو 2-4 مہینے بعد اس نے بھیجا، پھپھو نے بیٹا بھیجا کہ جاؤ ماموں کے گھر سے وہ جو انہوں نے کہا تھا مرغی دینے کے لیے، بچہ بڑا ہو گیا تو لے. اور وہ لڑکا ہے اور اس نے کہا کہ وہ جو امی کہتی ہیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ مرغی کا بچہ دینے کا تو وہ دے. اس نے کہا پکڑ کے لے جاؤ. اب ہم بالکل بچیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں. پھپھو آئی، اس نے دیکھا کہ بھائی کے یہاں امید ہے تو اس نے کہا کہ بھائی اگر لڑکی ہوئی نا تو یہ میری ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیرے نال کیڑا چنگا ہے. زبان ہو گئی. اب وہ بچی پیدا ہوئی اور سنبھالی تو پتہ چلا کہ جی وہ تو پیٹ میں ہی تھی تو زبان دے دی گئی تھی. اب میں تو زبان سے نہیں پھروں گا، بچی کے ٹکڑے کر دوں گا، لیکن اور تو زبان تم نے بچی سے پوچھ کے دی تھی. بچی تمہاری زبان کی ذمہ دار نہیں ہے، تم اپنی زبان کی ذمہ دار ہو. بچی اپنی جان کی خود مالک ہے، شریعت نے اس کا تعین کیا تو استعمار اس کا حکم لیا جائے گا. دیکھیں صحابہ کا جو کمال ہے وہ ان کی عبادت نہیں ہے کہ وہ 50,000 نفل پڑھتے تھے، الٹے لٹک کر نفل پڑھتے تھے، ساری زندگی بھوکے رہے، انہوں نے تجارت کوئی نہیں کی، 100 حج کیے انہوں نے نہیں، عمرے پہ عمرے کرتے تھے نہیں. بدنی عبادت ان کا کمال نہیں ہے، اور اس سے ان کے سٹیٹس کا تعین نہیں ہوا ہے کہ وہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں اور ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں. عبادت کی وجہ سے نہیں، بہت سارے لوگ ان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، ان سے زیادہ صدقات کرتے ہیں، اجر کی بات چھوڑیں فزیکلی بہت زیادہ دیتے ہیں. ان کا سب سے بڑا کمال جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے قائد بنے، جس کی وجہ سے ہر نماز میں ہم ان کا رستہ مانگتے ہیں، ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دی. جو اللہ نے چاہا ڈیلیٹ کیا، جو اللہ نے چاہا اس کو باقی رہنے دیا، جو اللہ نے چاہا اس کو انسٹال کیا، جس کو چاہا ان انسٹال کیا. انہوں نے اپنا پاس ورڈ دے ہی اللہ رسول کو تھی. یہ تھا ان کا کمال، سر تسلیم خم. جہالت ورسز اسلام جب آتی ہے نا تو جہالت کا مطلب ہے ایروجنٹ، رعونت والا. نہیں اللہ رسول کہتے رہے لیکن یہ میری ناک کا مسئلہ ہے، یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہاں ان کی بات میں نہیں مانوں گا. نماز ٹھیک ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اس نے طے کر دی، لیکن یہ کہ بچی تو میری ہے، میں فیصلہ کروں گا، زمین تو میری ہے، میں نے اس کا تعین کرنا ہے. نماز اللہ کی ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کے حکم سے کریں گے. جہالت ہے اکڑ جانا، اور اسلام ہے سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا. صحابہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز پکڑ کر جس کو اللہ اور رسول نے ناپسند کیا انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، ذرا بھی ناک کا خیال نہیں کیا. یہ ہے کمال. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کا جو وہ جس کو مسلمان ہونا چاہیے، وہ جو راجپوت ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، تو ہمیشہ اس کو اپنی ناک کی فکر رہتی. ہم سجدے میں ہوتے ہیں نا
ناک زمین پر رکھیں جی، وہ چودھری کی ناک نہیں زمین پر ٹکتی، وہ خبیث کھڑا ہی ہوتا ہے، وہ جھکتا ہی نہیں، اس نے کبھی رکوع سجدہ نہیں کیا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے ابلیس کی طرح۔ ہماری ناک نہیں ہے، وہ جو سورہ نون میں کہا نا، سورہ القلم میں، ہماری ناک سونڈ بن گئی ہے، اللہ کی حدوں سے نکل گئی۔ ایک صاحب ہے تو انہوں نے ایک جگہ منگنی کی، بیوی کے بھائی کو سالے کے یہاں انہوں نے بچی دے دی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ 2-2.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ اس منگنی سے مکر گئے۔ لڑکا بھی یہاں کام کرتا تھا، ماں باپ اس کے دبئی میں تھے۔ اچھا ان بٹوین یہ جو 2-3 سال گزرے منگنی کے، اس میں انٹریکشن ہو گیا ان کا آپس میں، لڑکے لڑکی کا۔ لڑکی کسی ادارے میں میرے ماتحت کام کرتی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا مسئلہ، حافظ قرآن تھی بچی، مسئلہ پوچھا، میں نے اسے کہا کہ دیکھو ولی کی اجازت بہت ضروری ہے اس کام کے لیے، اس لیے آپ والد کی اجازت کے بغیر کوئی قدم مت اٹھانا۔ میں نے اسے سمجھایا، اس نے اس لڑکے کو بتا دیا کہ شام کو وہ لڑکا بیشتی زیور اٹھایا ہوا مسجد میں آ گیا، جس میں تو لکھا ہوا ہے کہ لڑکی راضی ہو تو ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے بعد جو آگے ہوگا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، لڑکی کو اس کا باپ مار دے گا اور تم یہاں سے فرار ہو جاؤ گے اور نہیں کر لو گے تو کسی کی بچی مروا کے، یہ بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ خیر وہ میری بات کو نہیں مانا، انہوں نے شادی کر لی باپ سے چوری، شادی ہو گئی، لڑکی نے باپ کو بتا دی کہ میں نے جس سے آپ نے میری منگنی کی تھی میں نے شادی کر لی ہے وہاں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 10-12 سال ہو گئے۔ اب وہ لڑکی جو تھی اس کی اصلی ماں مر چکی تھی، سوتیلی ماں تھی، اور اصل میں اسی نے چابی چڑھائی ہوئی تھی۔ اگر اس کی حقیقی ماں ہوتی تو اتنے مسائل ہی پیدا نہ ہوتے۔ اس بندے نے بچی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چھٹیاں ہوئی تو میں نے اس لڑکی کو بلا کے، مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم مت جاؤ پاکستان، تمہارا باپ تمہیں مار دے گا۔ اس بڑا تعجب ہوا کہ باپ بھی بیٹیاں مار دیتے، میں نے کہا مار دیتے، وہ تمہارا باپ نہیں ہے اس وقت، وہ عفریت ہے۔ وہ چلی گئی اور 15 دن کے اندر اندر وہ باپ نے اس کو اوپر چھت سے دوسری منزل سے سر کے بل نیچے گرا کے مار دیا۔ اس کو واپس آ گئے صاحب، کہنے لگے جی وہ میں نے اپنے دین کا تو بیڑا غرق کر لیا لیکن میں نے اپنی ناک بچا لی۔ یہ ہے ناک، یہ ناک۔ بہرحال پھر وہ کیا، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، کوئی بندہ تھا بڑا دیندار، اور جب وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے ہمارے اندر کیسے آ جائیں، مجھے آگ لگ جاتی تھی۔ ابھی تم قتل کر کے آئے، تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اندر نہیں گھسنے دیا، تم نے بچی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے تم پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ لعنت توبہ کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی۔ ابلیس کیوں نہیں توبہ کر سکا؟ آدم نے کیوں توبہ کر لی؟ ابلیس پر لعنت ہو گئی تھی۔ لعنت رستہ کو، یہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ڈال دیا، ہمیشہ رہے گا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، نہیں۔ غضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوا، توبہ کی توفیق کوئی نہیں۔ وَلَعَنَهُ، اور اگر توبہ کرے بھی تو اس نے لعنت کر دیا، قبول ہی نہیں۔ تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، اور فطری پروسیس یہ ہے
کہ کبھی بھی بچپن میں بچی کی زبان نہ دی جائے جب تک کہ بچی خود اس عمر کو نہ پہنچے جس میں پسندیدگی ناپسندیدگی کے جذبات ابھرتے ہیں انسان کے اندر۔ اس کے بعد اگر آپ نے کسی جگہ دینا ہے تو اس گھرانے کے اس بچے کی خصوصیات گھر میں ڈسکس کریں آپ، تاکہ اس کا صغرا کبرا سامنے آ جائے، کیا کیا اس میں خصوصیات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، تاکہ لڑکی کا رجحان ادھر ہونا شروع ہو جائے۔ اور ولی کنسلٹنٹ ہے، ولی مشیر ہے، مالک نہیں ہے، اس کا اپنی جان کی مالک وہ خود ہے۔ آج میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، ہم میں سے اکثر کو اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم لے کے آتے ہیں نا اوون، مائکرو اوون، ہم اس کے دو فنکشن یوز کرتے ہیں، یہاں سے ٹائم سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ 10 سال ہمارے پاس پڑا رہے، باقی کوئی فنکشن ہم اس کا یوز نہیں کرتے، بس سالن گرم کرنا، یہاں اتنا کرنا اور یہ کلیئر کرنا اور یہ سٹارٹ کرنا ہے، باقی نہ گرل کا پتہ ہے، نہ ڈی فراسٹ کا پتہ ہے، نہ ہم نے کبھی استعمال کیا، نہ ہماری دین کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ نماز ہم نے کرنی ہے، 5 اوپر ہونے چاہیے۔ اب دیکھنا وہ بندہ، وہ جب کہتا اللہ رسول کے احکامات ہمارے اندر کیسے آ جائیں، اس کا مطلب کیا تھا کہ داڑھی کیسے لمبی ہو جائے، شلوار کیسے اوپر چلی جائے، بس۔ جب اصلی حکم آیا رسول کا تو بیٹی قتل کر دیا، اس پہ نہیں چلا، رسول کا حکم نہیں مانا کہ اگر لڑکی نہ کرتی ہے تمہاری جگہ سے تو اس پر جبر نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اپنی جان کی خود مالک ہے۔ اچھا، فیصلہ لڑکی نے کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کیا طے کرتا ہے۔ باپ مر گیا، بچی ہے چھوٹی، یہ تقسیم جائیداد کے 3 فرض ہیں۔ ایک ہے وجود الکل، سب کا موجود ہونا ضروری، اگر کوئی مر گیا تو وہ اس میں شریک نہیں ہوگا۔ وجود الکل، ایگزسٹنس آف آل، ان میں سے سب زندہ ہونے چاہیے۔ بلوغ الکل، ان میں سے سب بالغ ہونے چاہیے۔ جب تک آخری نابالغ بالغ نہیں ہوتا جائیداد کی تقسیم مکمل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرض ہے رضا الکل، سب کی رضا چاہیے۔ ایک مکان تقسیم ہونا ہے، نہیں ہوگا، پلاٹ تقسیم ہونا ہے، ان معنوں میں نہیں ہوگا کہ ماں بیچنا چاہتی ہے، بیچ نہیں سکتی اس کو، وہ پڑا رہے گا جب تک وہ بچی بالغ ہو کے کورٹ میں آ کے اپنی رضامندی نہیں دیتی، تقسیم نہیں ہوگا۔ باپ کی میت سے اترنے والی بنیان کس کو دینی ہے، سارے ورثاء مل کر فیصلہ کریں گے کہ یہ مولوی صاحب کو دینی ہے یا مسجد میں پانی بھرنے والے کو دینی ہے یا کس غریب کو دینی ہے۔ یہ فیصلہ ایک وارث نہیں کر سکتا، وراثت بڑے نازک مسائل ہیں اس کے۔ تو اگر آپ ایک بنیان کا فیصلہ اس بچی کی بلوغت تک نہیں کر سکتے تو اس بچی کی اپنی زندگی کے بارے میں آپ فیصلہ کیسے کر سکتے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر باپ بچی کی بچپن میں شادی کر دیتا ہے، نکاح کر دیتا ہے، تو بچی جب بالغ ہوگی تو وہ اس کو قبول کرے گی تو نکاح ہوگا، ورنہ وہ نکاح رد ہو جائے گا۔ آپ ایک لکھتے ہیں نا ایک چیز اور اس کو پرنٹر کرتے ہیں آپ، وہ بچی نے جوان ہونا ہے اور اپنی رضا دینی ہے تو نکاح ہونا ہے۔ باپ کی ہاں سے باپ کا نکاح ہوتا ہے، بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب تصور ہے، بچی کی رضامندی اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب اس پہ بحث ہوئی کہ جی اگر بچی مکرنا چاہتی ہے باپ کے کیے وہ نکاح سے، اسے پسند نہیں ہے، تو بلوغت کے کتنے عرصے بعد وہ انکار کرے گی؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی وہ
جب تک پاک ہوتی تب تک اس کے پاس ٹائم ہے. پاک ہو کے پہلی نماز پڑھے گی تو ٹائم ختم ہو جائے گا. بعض فقہا کے نزدیک ایک دن اور ایک رات اس کے پاس استحقاق موجود ہے، یعنی 5 نمازوں کا اس کے پاس ٹائم ہے. ان میں اگر وہ کسی کے ساتھ بھی ڈسکس کر لے کہ جی مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے تو انہوں نے کہا نکاح نہیں رہے گا، طلاق کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جب تک اسے اتھارٹی اویلیبل نہ ہو، کنسرننگ اتھارٹی، کوئی میجسٹریٹ، کوئی ایسی سرکاری عدالت جو فیصلہ کر سکے، جب تک وہ دستیاب نہ ہو اس کے پاس حق موجود رہے گا. جو ہی وہ کسی میجسٹریٹ کے پاس پہنچ کے کہے کہ جی مجھے قبول نہیں، وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ جو خاتون آئی تھی وہ بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور کو ہم لوگ عام طور پہ ایک مولوی سے زیادہ رتبہ لوگ نہیں دیتے، رتبہ ان معنوں میں کہ اختیارات نہیں دیتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ چیف جسٹس تھے، آپ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں تھی، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا تھا. اگر ریویو بھی ہوگا تو اسی عدالت میں ہوگا. لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں نبی کی حیثیتوں کو، کہ حضور نے یہ بات کہی تو کس حیثیت سے کہی کہ قتل کر دو کعب ابن اشرف کو، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لٹکا دیتا تارا مسیح کے نہیں لٹکا دیتا. وہ جو کہا تھا کعب بن اشرف کو قتل کر دو، وہ مولوی نے نہیں کہا تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس نے کہا تھا. اب ہر مولوی تقریر کرتا ہے، آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے جا کے قتل کر دیتا، کہتا ہے اسلام پر میں نے عمل کیا. اور تیرا یہ چاچا مولوی یہ چیف جسٹس ہے، یہ اتھارٹی ہے فیصلے کرنے والی زندگی اور موت کے. ہر بندہ اپنے آپ کو حضور کے برابر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی حضور کے کہنے سے فلاں نے قتل نہیں کر دیا، تو حضور کا کہنا اور تیرے اس مولوی کا کہنا برابر ہے. وہ تو تمہیں ایک واقعہ سنا رہا ہے، وہ اتھارٹی نہیں ہے. تو وہ جو لڑکی شکایت لے کر آئی تھی وہ اتھارٹی کے پاس آئی تھی، ایک عدالت کے پاس آئی تھی. اور عدالت کے پاس جب آئی تو آپ نے اس کے والد کو طلب کیا، جس طرح عدالت نوٹس دیتی ہے دونوں فریقوں کو. واقعے کی تحقیق کی، اس کے باپ سے پوچھا کہ بچی کی رضامندی تم نے نہیں لی؟ جی اس کی رضامندی لینے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کا ولی ہوں. فرمایا نہیں. بچی سے کہا بیٹا اگر تو راضی ہے تو یہ نکاح ہے، اگر تو راضی نہیں ہے تو نکاح ہوا ہی نہیں، جاؤ. یہ ہے. ہم یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں. اس کے باپ نے اپیل نہیں کی، خاموش ہو، حضور نے کہہ دیا، بات ختم. پھر لڑکی نے کہا کہ اللہ کے رسول اب مجھے قبول ہے. میں وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا پورے ٹیکسٹ کے ساتھ. اس نے کہا میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ نکاح میں عورت کا کردار ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے. تو میں جو بات کہتا ہوں میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں. مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ اس سے لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا. میں کہ لوگ آ کہاں سے گئے اس بات میں؟ جب اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا، فائنل ہو گیا. لوگوں نے میری جگہ جواب دینا ہے اللہ رسول کو، سامنا کرنا ہے اللہ رسول کا. کیا منہ دکھائیں گے ہم نبی کو کہ لوگوں کے ڈر سے ہم رہ گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو خود اللہ کی نظروں میں ذلیل نہ کرے. کہا کہ اللہ کے رسول کوئی آدمی خود کو اللہ کی نظروں میں کیسے ذلیل کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ پاک اسے ایک کام کا حکم دے اور وہ لوگوں کے ڈر سے اس کام کو نہ کرے، اس دن وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا. اور حشر کے دن اللہ اسے سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ فلاں تیرے سامنے ایک بات ہوئی تھی جو میرے حکم کے خلاف تھی اور تمہیں وہاں بولنا چاہیے تھا، تم کیوں نہیں بولے؟ اس لیے کہ فلاں کے ڈر سے، اس لیے کہ فلاں کیا کہے گا. آج تیرا رب فلاں ہے، جا اس سے جا کے اجر لے. میرے سامنے کو کھڑے تو
تو اس مسئلے کا حل یہ ہے، اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پابندیاں لگا لیں گے تو سلسلہ رک جائے گا. ہمارے پاس دیکھیں ہم منع بھی کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے، لیکن الاؤ نہ کرنے کے باوجود اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں کہ نہیں ٹوٹ؟ اللہ الاؤ نہیں کرتا، ہم گناہ کر رہے ہیں نا، اور ہمارے کرنے کو دیکھ کر وہ اجازت بھی نہیں دیتا. ممانعت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم سے ارتکاب ہو رہا ہے. ہم الاؤ نہیں کرتے لیکن انٹریکشن کو روکا نہیں جا سکتا. نہ لڑکی کی رکھوالی کی جا سکتی ہے، نہ لڑکے کی رکھوالی کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں. آپ بند کر کے رکھیں اسے، اسکول نہ جانے دیں. لوگ اسی ڈر سے کالج اسکول میں نہیں پڑھاتے نا بچیوں کو. مسجد میں ہو جاتا ہے انٹریکشن، صحابہ پڑھے پٹیاں تھے، مرزا پڑھے قرآن، وہ مسجد میں ہی ہوا تھا واقعی، وہیں سے شروع ہوئی تھی بات. ہم بھی مسجدوں میں پڑھے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں، ہم بھی پڑھتے تھے، وہاں سے مرض لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد میں ایک خوبصورت چیز اور مسجد میں وہ آپ کو خوبصورت نظر نہ آئے، جو ہی باہر نکلیں تو آپ کی آنکھیں کام کرنا شروع کر دیں اور مسجد میں آپ کی نظر چلی جائے؟ نہیں، جو چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ مسجد میں بھی خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ انٹریکشن آپ روک نہیں سکتے. اچھا جی، آپ کہاں اسے اپنی کزن سے ملنے سے تو نہیں روک سکتے نا، وہ اپنی خالہ زاد بہنوں کے ساتھ، چچا زاد بہنوں کے ساتھ، پھوپھی زاد بہنوں کے ساتھ بیٹھتی ہے اور وہاں کمیونیکیشن ہوتی ہے، لڑکے ڈسکس ہوتے ہیں. وہ سہیلیوں میں بیٹھتی ہے، وہاں پیغامات، اکثر و بیشتر سہیلیوں کے بھائی ہی فتنہ بنتے. آپ نے تو یہ سمجھ کے بھائی سہیلی کے پاس گئی ہے، وہ جو سہیلا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں پہ وہ اس سلسلے کو آپ روک نہیں سکتے. اب تو انٹرنیٹ نے چھوڑا ہی نہیں، ایک لڑکی 4 اور 5 آئی ڈیز بنا کے بیٹھی ہوئی ہے مختلف ناموں سے. ایک فتنہ ہے، اور بچیاں مارنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہماری قوم لا الہ الا اللہ ہے. یہ جو قومیت ہے نا، ہم برادری سے باہر نہیں دیتے، یہ یہودیوں میں تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی بیاہ دی ہے آزاد کردہ غلام کے ساتھ، تو اس کے بعد قوم والی بات ختم ہو گئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یا ابن سودا، کالوں کے بیٹے. انہوں نے حضور سے ذکر کر دیا کہ آج نہ انہوں نے مجھے میری ماں کے کالا ہونے کا تانا دیا. ظاہر وہ حبشی تھے. آپ نے فرمایا ابو ذر، تیرے اندر بھی جاہلیت باقی ہے. یا ابا ذر انکا امرن فیہ الجاہلیہ، انکا امرؤن فیہ الجاہلیہ. ابو ذر تو وہ بندہ ہے جس میں ابھی جاہلیت باقی ہے، اسلام کی ویکسین نے ابھی اثر نہیں کیا. انہوں نے پلٹ کے کہا کہ ابعد الاسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کے بعد بھی جاہلیت باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ جو تانا تو نے دیا یہ سمپٹم ہے، یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ ابھی تیرے اندر گورے چٹے کا فرق ہے، اور یہی جاہلیت. اس لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے سارے لوگ جاہل بیٹھے، پڑھے لکھے ہوئے پی ایچ ڈی بھی جاہل ہیں. قومیت ایک جہالت ہے. جو حکم اللہ نے دے دیے وہ فائنل ہے. تم ایک ماں باپ کے بیٹے ہو، قوم تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہارا سٹیٹس طے کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے یہاں سٹیٹس ان اللہ، تمہارے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تقرب اس کو حاصل ہے جو تقوی والا زیادہ ہے. اب مجلس برخاست ہو گئی، عدالت فیصلہ دے کے چلی گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے اور حضرت عمار سے کہا کہ تو اپنا پاؤں میرے گال پہ رکھ.
توبہ توبہ میں نہیں کر سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا نہیں ابھی تو ہی نہیں تو بیماری بتائی ہے اور ڈاکٹر فیصلہ دے کے گیا ہے. شکایت تو نے کی تھی نا, جاہلیت نکل آئی نا میرے اندر, اب اس کا علاج کرنا ہے بھائی, اس کو ایسے چھوڑنا تو نہیں ہے. اب اللہ کی قسم تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا, اپنے پاؤں کے تلوے اس گوری ماں کے بیٹے کے ذرا گالوں پہ لگاؤ تاکہ اسے پتا چلے کہ اس کی جاہلیت مر گئی. ان کا پاؤں پکڑ کے اپنے گالوں پہ رکھا لیٹ کے, کہا ہاں یہ اس کو پتا چلے کہ یہ تیرے پاؤں کی خاک ہے اور حق تیرے ساتھ ہے. تو اس میں میں جو بات کہتا ہوں, میں نے کہ اگر میرے اوپر وقت ہے, میں بھی بچی کا باپ ہوں, تو انشاءاللہ میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور میں نے بہنوں کا اسی طرح کیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کا بولنا عیب ہے. احادیث کچھ اور کہتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو کہا نا تمہاری اولاد فتنہ, یہ فتنہ کیوں ہے؟ یہ آزمائش ہے تمہاری. اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر کا وہ انسان جو انویزیبل ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. جس کی مسلمانی پر قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں. تیرے ختنے دیکھ کر تمہیں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. ختنہ اسلام میں فرض نہیں ہے, سنت ہے. دستیاب ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کہا گا کہ اگر غیر مسلم بلوغت میں مسلمان ہوتا ہے تو اس کا ختنہ بے شک نہ کریں, اس لیے کہ سطر ڈھکنا فرض ہے اور ختنہ سنت ہے, تو اس فرض کو قربان نہیں کیا جائے گا. اگر وہ کہے کہ میں نہیں کروانا چاہتا, ٹھیک. ہمارے بہت سے چترال کے علاقوں میں دیکھیں تو ڈھیر سارے لوگ نہیں ان کے ختنے ہوئے, مسئلہ پوچھتے حج پر جانے سے پہلے آ کے کہ میرے ختنے نہیں ہوئے, وہ تو اس سے حج پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ختنے چیک کر کے جنت میں جو ختنے والے مسلمان ہیں, یہ مسلمانی اس کی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو وہ اندر والے مسلمان کی کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے, اللہ پاک نے جب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی تو ایسے نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, بہت خوبصورت ہے, بڑا قد بت ہے, کیا بال ہیں, کیا ناک ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے, ابراہیم کا کمال نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انبیاء کی تخلیق ان کے لیے باعث فخر نہیں ہے, وہ اللہ کا کمال ہے. انبیاء کی سیرت, ان کا کام باعث فخر ہے. اللہ نے بھی اس کی قسمیں کھائی. تو ابراہیم علیہ السلام شکل و صورت کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں تھے. فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وہ جب اس سے اللہ نے کہا کہ سر تسلیم خم کر, سرنڈر کر, انہوں نے کہا میں سرنڈر کرتا ہوں رب العالمین کے سامنے. ہم نے جو حکم دیا کبھی ایک لمحے کی ہچکچاہٹ ابراہیم کے اندر ہم نے نہیں دیکھی. ادھر ہم نے کہا ادھر اس نے ہاتھ اٹھا لیے, ہم نے خواب دکھایا اس نے بیٹا لٹا لیا. ہماری خاطر اس نے وطن اپنا کوئی نہیں رکھا, ساری زندگی سفر میں گزار دی. اس دن ہم نے کہا کہ تو انسانیت کا امام ہے, انسانیت تجھے فالو کرے گی تب کامیاب ہوگی. تو اس میں بچی کی رضا پوچھنا, بچی کا رضا بتانا, باپ کا راضی ہو جانا. اگر کہیں باپ نے بات کی ہوئی ہے تو وہاں وہ کینسل کر دے کہ جی بچی نہیں مان رہی ہے. یہ کہنا کہ بچی نہیں مان رہی ہے, اس میں ناک کوئی نہیں کٹتی, شرم کی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک زندہ انسان ہے, اس نے زندگی گزارنی ہے, اپنی زندگی کا انتخاب کرنے کا حق اس کو اللہ اور رسول نے دیا. یہ حق اسے کوئی نہیں چھین سکتا. بہتر ہے کہ دونوں مل کر فیصلہ کریں. بہتر ہے کہ گھر کا ماحول اس قسم کا بنایا جائے کہ ایک دوسرے کے احوال کھلے رہیں سامنے. اگر کہیں آپ عزیزوں میں رشتہ کرتے ہیں تو بچی کا کنسنٹ جان لیں, بچپن میں مت دیں. یہ اس عمر میں دیں جس عمر میں وہ تبدیلیاں آ چکتی ہیں, وہ ہارمونل چینجز آتے ہیں, پسند اور ناپسند کا جذبہ ابھرتا ہے, اس میں اس کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے.
مد نظر رکھ کے 2-4 آپشن رکھیں، ماں ڈسکس کرے بچی کے ساتھ، پھوپھی کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، جو بھی بیٹے ہیں جہاں بھی دینا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گھر میں. یہ نہیں کہ ابا باہر کیفیٹیریا پہ بیٹھ کے لپٹن ٹی پی کے ادھر فیصلہ کر کے آ جائے. ایسا نہیں. کہا یہ گیا ہے کہ جب بندہ بچی کے پاس جائے کنسنٹ لینے کے لیے، فَإِن بَكَتْ، اگر وہ روتی ہے تو نکاح کو روک دیا جائے. عورت کے پاس جب بچی کے پاس آپ جاتے ہیں نا کنسنٹ لینے، سائن لینے نکاح نامے پہ، تو وہ وقت رونے کا نہیں ہے. رونے کا وقت وہ ہے جب ڈولی میں وہ بیٹھتی ہے تو رخصت ہوتی ہے نا، وہ ایک فطری رونے کا وقت ہے. اس میں ماں باپ بھی روتے ہیں، بچی بھی روتی ہے، دولہا بھی بعض دفعہ رو پڑتا ہے، انسان ہے نا. تو نکاح کے وقت سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں اس کو گھیر کے، تو ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس میں وہ مسکرا تو سکتی ہے، رو نہیں سکتی. اگر روئی ہے تو کہا گیا کہ شک، وہ روک لے بندہ، اور وہ اس سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں روئی ہے؟ یہ نکاح، یہ رشتہ تیری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. اگر اب وہ اور زور سے روئی ہے، اس کی دھاڑ نکل گئی ہے، تو کہا گیا کہ نکاح نہیں کرایا جائے گا. بے شک ابے نے ادھر مجمع میں کر دیا ہے، ابے نے ادھر ہاں مجمع میں مردوں میں بیٹھ کے کر دیے، انہوں نے مسجد شہداء میں نمازیوں کے سامنے ہاں کر دیے. نکاح تب ہوگا جب بچی سائن کرے گی. اور اگر وہ روتی ہے تو یہ مشکوک بات ہے. کہا گیا کہ اگر ہنستی ہے اور وہ ہنسی استہزائیہ ہے تو کہا رک جاؤ، شاید لڑکی پہ جبر کیا جا رہا ہے. ساری ذمہ داری وہ جو لینے گیا ہے نا کنسنٹ، اس پہ عائد ہوتی ہے کہ اگر بچی استہزائیہ انداز میں ہنسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. آواز کے ساتھ اگر ہنسی ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں سنانا چاہتی ہے کہ یہ رضا بھی کیا رضا ہے جو حلق پہ چھری رکھ کے لی گئی. اب وہ حدیث سنیے، اس کے ساتھ میں انشاءاللہ ساتھ میں کرتا ہوں بات. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السیب احق بنفسها، طلاق یافتہ یا بیوہ مرد شناس عورت جو ہے وہ اپنے نفس کی خود مالک ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے اور پروپوز بھی کر سکتی ہے. یعنی عورت کو یہ بھی حق ہے، حدیث کی کتاب میں ہیڈنگ لگی ہوئی، عورت خود پروپوز کر سکتی ہے. نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر عورت نے کہا کہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ پروپوزل ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی. والبکر یستامر ابوہا، اور کنواری سے اس کا باپ کیا لے گا؟ استامارا کہاں سے بنا؟ امریت سے، ڈکٹیٹر. استامارا ڈکٹیشن لے گا. ایویں وہ جسے کہتے ہیں کہ گونگلواں تو مٹی نہیں چاڑنی، ڈکٹیشن لینی ہے. اور وہ ڈکٹیشن اس لمحے نہیں لینی، گھر میں چلتا رہتا، ماں بتاتی ہے کہ کڑی راضی نہیں بھائی، یہ ڈکٹیشن ہے. جب تک وہ راضی نہیں ہوتی، جہاں وہ راضی نہیں ہوتی باپ نہ کرے. ہوگا کیا؟ ہم یہ کیا کہتے ہیں لڑکوں کے لیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پتر تو جتھے مرضی ہے منہ مار، لیکن شادی پتر اپنی برادری چو کرنی ہے. یہ بے غیرتی کی انتہا ہے ماں باپ کے لیے کہ بچے کو چھوڑ دیا بھیڑیے کی طرح معاشرے میں کہ لوگوں کی بچیاں خراب کرتے پھر ان سے وعدے کر کر کے تم، لیکن شادی پتر اپنی قوم چو کرنی ہے، شادی راؤ فیملی چو کرنی ہے. لڑکی کا کیا ہوگا کہ پتر ابے اگے سی نہیں کرنی، باپ نے جو کہہ دیا وہیں کرنا ہے، باقی اندروں اندر لگی رہو اسے نال. محبت کبھی مرتی نہیں ہے. میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ عاشق دا جو دارو دسے باج ملاپ سجن دے،
او سیانا جان میں جانا روگ نہ جانے من دے. اگر کوئی سیانا یہ کہتا نا کوئی ڈاکٹر کہ محبوب کو ملے بغیر کوئی اور علاج ہے، فلاں کشتہ کھا لو، فلاں ورد کر لو، لوگ بعض پوچھتے بھی مولوی صاحب اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ میں نے لکھ دیا انہیں میاں محمد صاحب کا یہ شعر، اس کا ایک ہی وظیفہ ہے، شادی ہو جائے تو ٹھیک. عاشق جا دو دارو دسے باج ملاپ سجن دے، او سیانا جان میں جانا. ایسے سیانے کے پاس جاؤ گے تو یہ بندے مارے گا، اس کا کوئی علاج نہیں. باج ملاپ سجن دے تو وہ کیا ہوتا ہے، باپ بیاہ دیتا ہے، وہ وہاں بیاہی جاتی ہے، موج دوسرے کے ساتھ کرتی رہتی ہے، پکڑی جاتی ہے، پھر مار دی جاتی ہے. جب اللہ کی حد توڑو گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی بھی تم منزل پہ نہیں پہنچو گے. تم نے آج بھی اور 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد بھی ڈیڈ اینڈ پہ پہنچنا ہے. تم نے کوئی رستہ نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی حدود کا خیال کرو گے، اللہ کی قسم تمہیں وہاں دروازہ مل جائے گا جہاں کوئی دیوار تمہیں نظر آئے گی لیکن دروازہ ہوگا. یوسف علیہ السلام بھاگے تھے نا، دروازے کھلے کہ نہیں کھلے؟ یہ جو ہے نا کہ نہیں جی باپ کے آگے سی نہیں کرنی اور اس کی مرضی پہ کر لو، باقی پچھلا محبوب بھولتا تو نہیں. 4 5 بچے بھی ہو جاتے اور عورت پیچھے اس کے ساتھ لگی رہتی، اور کچھ نہ ہو چیٹ تو ہوتی رہتی. وہ تو اپنی جگہ پہ نا، اس کا اپنا مزہ، پویں ہجر تے پویں وصال ہوئے، وہ ہجر جو ہے وہ اور اپنی جگہ پہ. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی رضا کے مطابق اسے بیاہ دیا جائے. مال کیا فتنہ، دونوں کو جوڑا ہے. دیکھیں آپ کیا بات ہے قرآن حکیم کی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد سے پہلے مال کا ذکر کیا. یہ کیسے فتنہ ہے جی؟ اسی امیر ہاں او غریب نے جی، ساڈی کڑی اتھے گزارا نہیں کر سکتی. یہ مال کا فتنہ ہے، یہ مال کا فتنہ ہے. وہ غریب ہے تو امیر کر لو نا اس کو بھائی. بچی کی مرضی ہے، لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے، پکڑ لو اس کا ہاتھ، اس کو بیٹا سمجھ لو، پاؤں پہ کھڑا کر دو اس کو. اور کسی غریب کی کرنی بھی نہیں ہے. یہ ہے نا مال کا فتنہ. بچی اس کی حافظ قرآن ہے، نیک ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، پردہ کرتی ہے، ایم اے کیا ہوا ہے. برادری کہتی ہے کہ پوری برادری میں اس کے مقابلے کی بچی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ غریب کی بیٹی ہے، بلکہ وہ یتیم ہے، ماں نے سلائی کر کے پالی ہوئی. یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. وہ جو کسی نے کہا نا کہ سب بیماری، یہ سب سے بڑی بیماری جو ہے یہ غربت ہے. اس نے کہا سب دکھاں تو دکھ ہے وڈا جدا نام غریبی، اکھاں پھیر کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی. بھائی بہن کے گھر سے نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ بیوہ ہے اور اس کی بچی، وہ وہاں کرے گا جہاں آج کل ہے نا ملٹری میں کرنل ہونا چاہیے، جنرل ہونا چاہیے، بریگیڈیئر ہونا چاہیے، وہاں کریں گے یا وہاں کی کریں گے. اور پھر مہینے 2 نہیں لگتے وہ گھر سے نکال دیتی ہے پھر آ کے، اب بھگتو. یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز ایکسیس میں ہوتی ہے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیں، آپ ٹماٹر آپ نے چننے نا، کھیرے آپ نے چننے ہیں، آپ کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے، اچھے سے اچھے، اوپر سے جا کے لینا. جو ایکسیس نہیں نا، اڈیاں چک کے اتو جا کے چوڑنے نے، اور تھلے تیرے ڈھیر لگا بھائی. سوچتے نے جو ایڈے چنگے ہوندے تو لوگ لے نہ لگ جاندے. یہ ہے. پھر آپ نے کبھی ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ ہوتا ہے نا، ہم بھی اسی طرح، میں بھی کرتا ہوں. جب ٹماٹر چنتا ہوں اوپر ہاتھ ڈالتا ہوں جہاں کوئی نہ پہنچا ہو، اور بعد میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو اس سے تو اچھے نیچے پڑے ہوئے تھے. یہ انسانی فطرت ہے. ہم رشتے وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں جوتے بھی وہ مارتے ہیں، شرطیں بھی وہ رکھتے ہیں، اور اڑوس پڑوس میں ہمارے اپنے عزیز و اقارب جو غریب ہوتے ہیں، ان کی بچیاں ہماری مزاج شناس ہوتی ہیں، ہم وہاں ہاتھ نہیں رکھتے. یہ مال کا فتنہ ہے. امام نسائی نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے استیزان البکر فی نفسہا،
کنواری سے اس کی جان کے بارے میں اذن لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کا کنسنٹ لیا جائے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الأیم احق بنفسها، بیوہ اپنے جان کی خود مالک ہے، من ولیہا، ولی کی بنسبت وہ فیصلہ کرے گی۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ دونوں کا کولیبریشن ہونی چاہیے، بچی کی بھی اور باپ کی بھی، یہ ایک فطری رستہ ہے، اور اس کو فطری رکھنے کے لیے گھر کا ماحول فطری بنانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر رائے ٹکرا گئی ہے، باپ کہیں اور دینا چاہتا ہے، بیٹی کہیں اور کرنا چاہتی ہے، شریعت کہتی ہے فیصلہ بیٹی کا لاگو ہو، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، ابا تو باندھ کے مر جائے گا، پھر اس کی قبر پہ جا کے جوتے مارے گی۔ اگر رائے ٹکرائی ہے تو پھر لاگو کس کی ہوگی؟ قرآن و حدیث کہتا ہے کہ پھر لڑکی کی رائے لاگو ہوگی۔ وَإِذْنُهَا سَمَاتُهَا، اور اس کا اذن لیا جائے، کنواری کا اذن لیا جائے گا، اور اس کی خاموشی اس کا اذن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح الثیب حتی تستاذن، کسی شور دیدہ عورت کا نکاح اس کے اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ولا تنکح، اور نہ نکاح کیا جا سکتا ہے بکر، کنواری کا، حتی تستامر، اس کا آرڈر لیا جائے۔ امر کہتے ہیں نا آرڈر کو، یہاں تک کہ اس کا آرڈر لیا جائے، حکم لیا جائے اس سے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف اذنها، اللہ کے رسول اس کا اذن کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے کہ وہ راضی ہے؟ قال اذنها ان تسکت، اس کا اذن یہ ہے کہ وہ چپ رہے، جب تم پوچھو تو وہ چپ رہے۔ میں تو جب جاتا ہوں تو میں خوب بلاتا ہوں، ٹھوک بجا کے میں نکاح کرتا ہوں، ایسے نہیں وہ فیس پکڑی، میں فیس میں نے کبھی نہیں لی، لیکن جب کرتا ہوں تو لڑکی کو جھاڑ جھنگاڑ کے اچھی طرح اسے پوچھ کے پھر کرتا ہوں۔ میں دباؤ لڑکی کا چیک کرتا ہوں کہ واقعی دباؤ کے تحت کر رہی ہے، پھر واقعی یہ راضی ہے اس پہ، اور اگر لڑکے کا کوئی مسئلہ ہو تو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ سوچ لو پتر یہ بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے نہ بتایا اس۔ اسی لیے میں جب وہاں ہوتا ہوں تو اکثر و بیشتر برادری میں مجھے لے کے جاتے ہیں نکاح کے لیے کہ یہ ذرا تفصیل کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استعمروا النساء فی ابضاعہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کے متاع حیات کے بارے میں پوچھو، آرڈر لو ان کا، ان کی زندگی ہے نا، یہ متاع زندگی ان کی ہے نا، انہوں نے گزارنی ہے نا، تو حضور نے کیا کہا؟ استعمروا، ان کا امر لو، آرڈر لو، اجازت لو ان کی۔ قیل فإن البکر تستحیی، اللہ کے رسول کنواری شرما جاتی ہے، اس سے کیسے لیں؟ قال وتسکت، اور وہ خاموش رہتی ہے۔ قال هو اذنها، اس کا اذن وہی خاموشی۔ رد نکاح، نکاح ہو جانے کے بعد رد ہو جانا، اس کا فسخ ہو جانا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فتاة دخلت علیہا، ایک لڑکی ان کے پاس آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ فقالت ان ابی زوجنی ابن اخی ہے، میرے ابا نے اپنے بھتیجے سے، اپنے بھائی کے بیٹے سے میری شادی کر دی ہے۔ لیرفع بی خسیستہ، تاکہ میرے ذریعے اس کی خساست کو قابو میں کرے۔ انج لڑکا آگے پیچھے منہ مارتا، کہے انہوں ویاہ دیو، بنو انہوں کسی قلعے نہ لے، تو وہ اس کی بری عادتیں میرے ذریعے چھڑانے کے لیے انہوں نے مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا ہے، مجھ سے کنسنٹ نہیں لیا گیا۔ وَأَنَا كَارِهَةٌ، جبکہ میں اسے کراہت کرتی ہوں۔ فقالت اجلسی حتی یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم بیٹھی رہو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں، پھر ان کے سامنے ہی رکھتی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا کیس پیش کیا، جیسے ریڈر رکھتا ہے نا جج کے سامنے فائل، کہ اللہ کے رسول اس بچی کا یہ مسئلہ ہے۔ فارسل الی ابیہا فدعاہ، آپ نے بھیجا اہلکار کو
کسی غلام کو کہ بلا کے لاؤ اس کے باپ کو، بلایا گیا، دوسرا فریق بھی عدالت میں آ گیا اور اس سے پوچھا گیا اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے بچی سے نہیں پوچھا. فجعل الامر الیہا، تو اللہ کے رسول نے لڑکی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نکاح تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو کہتی ہے نعم تو یہ نکاح ہے، اگر تو لا کہتی ہے تو اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں. فقالت یا رسول اللہ قد اجزت ما صنع ابی، اے اللہ کے رسول اب میں اجازت دیتی ہوں اس کی جس کو میرے باپ نے کیا ہے. اجاز تو یہ اجازت عربی کا لفظ ہے جو ہماری اردو میں، اب میں اس کو جائز قرار دیتی ہوں، اب میں اس کو کی اجازت دیتی ہوں جو میرے باپ نے کیا ہے. ولیکن اردت ان اعلم ان للنساء من الامر شیء، میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتی تھی آپ کی عدالت سے فیصلہ لے کر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عورتوں کا اپنی جان کے بارے میں رائٹ آف سے ہے، وہ یس اور نو کا آپشن رکھتی ہیں. اور اس یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی بھی صحیح ستہ میں. اس کے بعد ہمیشہ چھوٹی عدالتوں میں جب آپ سیشن میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، مجھے تو سپریم کورٹ ہے، یہ جو جج حضرات ہیں یہ سارے جن کو پکڑ کے انہوں نے قید کیے تھے ان کی عدالتوں میں پیش ہوا ہوں. تو جسٹس خلیل رمدے نے 2 دفعہ میرا کیس سنا ہے. اچھا مجھے پتا ہے کہ جب کوئی اتھارٹی لیٹسٹ اتھارٹی پیش کر دی جاتی ہے سپریم کورٹ کی، لیٹسٹ فیصلہ یہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد جج اور کوئی بات کرتا نہیں ہے سیشن یا ہائی کورٹ کا، وہ فائنل فیصلہ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد جب تک کوئی نیا نبی نہ آئے، اور کوئی نبی آنا نہیں ہے اس لیے کہ لا نبی بعدی وخاتم النبیین، حضور کا فیصلہ فائنل فیصلہ ہے. اگر لڑکی راضی ہے تو نکاح ہے، لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے. بابا کیوں زنا کے بچے پیدا کروا رہے ہو؟ لڑکی کی رضا لو، اس کی رضامندی کو کوئی ویلیو دو. میں نے ان کو سمجھایا بھی، میں نے کہا بابا دیکھو یہ 1000 کا نوٹ ہے نا، اس کو تم پھاڑ دو گے تو تھیوریٹیکلی یہ 500 کے ہو جانے چاہیے. 1000 کا نوٹ 2 ٹکڑے کر دیا ہم نے 500. میں نے کہا 5 روپے تمہیں کوئی نہیں دے گا اس آدھے کے. تم کسی کو یاد نوٹ دو نا 1000 کا پھٹا ہوا اور کہو کہ بھائی صاحب یہ میں تبادلہ کرنے کی کوشش کی ایک بندے سے، میں نے کہا یار 100 ہی دے دو چچا اپنے سے، تو وہ ہنسے. میں نے کہا 5-20 کے تمہیں کوئی نہیں دے گا، لیکن اس کو جوڑ دو تم. اب یہ 1000 کا ہے، بیٹی کا کنسنٹ، باپ کی رضا، یہ دونوں مل جائیں تو یہ 1000 کا نوٹ ہے. ان کو پھاڑ دو گے کوئی ویلیو نہیں پھر. لہذا بہتر یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ کنسنٹ کے ساتھ آگے چلا جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تستامر الیتیمۃ فی نفسها، باقرہ کو اس کے کی شادی کے لیے اس کا اذن لو. تستامر پوچھا جائے گا اس سے، لازم امر لیا جائے گا. اصل میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، تسألہ کہیں بھی نہیں آیا. آپ نے دیکھا ساری حدیثیں آپ نے سنی، ان تسألہ کہ اس سے پوچھا جائے، اس سے سوال کیا جائے. فرمایا تستامرا و تستاذنا، امر لیا جائے، ڈکٹیشن لی جائے، آرڈر لیا جائے اس کا. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ اس کی اتھارٹی کو. یہ اس کی اتھارٹی کو شو کرتی ہے امر. جبکہ سوال جو ہے وہ تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے. سوال اتھارٹی ثابت نہیں کرتا. مولوی صاحب سے آپ نے سوال کیا، مولوی صاحب نے آپ کو جواب دے دیا، کوئی اتھارٹی ہو گئی؟ اب مولوی صاحب کے کہنے سے بندہ مارنا آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ نہیں، اتھارٹی نہیں ہے یہ تستامرا ہے. فَإِن سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، اگر وہ چپ رہے تو وہ اس کا اذن ہے. وَإِن أَبَتْ، اگر وہ انکار کر دے. پین دیا اس کے ہاتھ میں، بیٹا سائن کرو، اس نے پین رکھ دی. 3 دن نکاح پہ جھگڑا رہا ہے. عین نکاح کے وقت لڑکی پین رکھ دیتی تھی، پھر ختم ہو گئی بات. پھر اس کو بھائی پکڑ کے پھینٹی لگاتے تھے ایک دن پورا. اگلے دن پھر رات کو نکاح کا وقت ہے. وہ جیسے طرح پولیس والے منواتے ہیں نا تھانے میں اور عدالت میں مکر جاتی ہے.
وہ پھر جناب جب وہ وقت آیا تو لڑکی نیلی پیلی ہوئی ہے مار مار کر، اس نے پھر پین رکھ دی دوسرے دن. اب یہ ان کی عزت بڑھ رہی، یہ عزت بڑھ رہی. تیسری بار انہوں نے پھر کر دیا. تیسرے دن جا کے لڑکی کو پتہ نہیں انہوں نے کتنا مارا ہوگا بیچاری کو. تیسرے دن اس نے سائن کر دیے، لیکن یہ طریقہ نہیں، یہ جبر ہے. جبر میں نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی. گن پوائنٹ پہ اگر کسی سے طلاق دو، کوئی بندہ اغوا کر لے اور اس سے کہہ کر لکھو 3 طلاقیں اپنی بیوی کو، وہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہے تو انہیں اس کو کہا جناب وہ اگر لکھ بھی دے 3 نہیں 10 بھی لکھ دے کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، حضور نے فرمایا جس کام پر کسی کو مجبور کیا جائے اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں. جی تو میں نے عرض کیا جو ساتھی لیٹ آئے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے احکامات ہیں. ہم بڑے سلیکٹیو مسلم ہیں، ہم نے بڑا چھوٹا سا اپنا رکھا ہوا ہے بوفے ٹائپ اسلام. چند چیزیں ہم پکڑ کے پلیٹ میں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اور جو چوتھی پانچویں رکھ لیتا ہے وہ تو بہت بڑا مسلمان ہے، مفتی ہو گیا ہے. شکل و صورت جو ہم بناتے ہیں نا حلیہ، اور جس بندے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے قتل کر دیا تھا، وہ بڑے دین کا بڑا کام کرتا تھا، امیر تھا اپنی مسجد کا، زندگی گزار دی تھی اس نے. لیکن جب وقت آیا ٹیسٹ کا، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ بچے کو ٹیوشن پہ ٹیوشن پڑھائیں، اور ٹیوشن بھی آج کل سوکھی نہیں ہے، 400 گھنٹے کا لیتے ہیں، 400 درہم 26 کے ساتھ ضرب دیں، ساری ٹیوشنیں بھی آپ پڑھاتے رہیں، پک اینڈ ڈراپ بھی کرتے رہیں، اسکول کی فیس بھی دیتے رہیں، اور امتحان میں بچہ 0 لے آئے، کیا گزرتی. وہ ساری زندگی محنت کرتے رہے. ابلیس نے نہیں چپے چپے فرض. اس جیسا عبادت گزار کون ہوگا؟ اس کا ہر آسمان پر الگ نام تھا. ابلیس کو اتنے نیکی کے ٹائٹل ملے ہوئے تھے کہ ہر آسمان کے فرشتے اس کو الگ نام سے جانتے تھے. لیکن جب اصلی وقت آیا ٹیوشن کے بعد، اپنا اس کا جب درس دیتا تھا، اللہ کی عظمت بیان کرتا تھا، فرشتے غش کھا کے گر پڑتے تھے، اور جب اس عظمت کا سامنا اس نے خود کیا، فیل ہو گیا. اسی طرح یہ بندہ دین کا کام کر کے جب وقت آیا تو اللہ کا حکم، نبی کے طریقے ہمارے اندر کیسے آ جائیں، وہ طریقے اندر نہیں گئے. نہیں اس نے سر تسلیم خم کیا اللہ رسول، اس لیے کہ اس نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا تھا کہ لمبی مسواک ہونی چاہیے، جیب میں پوری نہ ہے تو مسجد میں ٹھوک کے چلے جاؤ اس کو، داڑھی پوری ہونی چاہیے، امامہ ہونا چاہیے، شلوار اوپر ہونی چاہیے. آپ پورے کے پورے نبی کے طریقے آپ کے اندر آ گئے. نبی کا حکم جب آیا ہے، بچی مار دی، انہیں قتل کر دیا ہے، لعنتی ہو گیا ہے، اندر کے اس کے اندر کا جو خناس تھا وہ نہیں گیا، وہ راجپوت مسلمان نہیں ہوا. اگر ہم مسلمان مرنا چاہتے ہیں تو اس کی سوا کوئی رستہ نہیں ہے. جہاں نبی کا حکم آ جائے، کوئی قوم کوئی ناک اس کے سامنے کھڑی نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.